السلام علیکم دوستوں، پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سمندر کے چند کلومیٹر چوڑے راستے جسے آبنائے حمز اور باب المندب پوری دنیا کی معیشت کا گلا دبا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جب ان سمندری راستوں پر حوثی باغیوں کے ڈرونز گرتے ہیں یا عالمی طاقتیں اپنی جنگی جہاز کھڑے کرتی ہیں تو کیسے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ایک عام پاکستانی کے لیے پٹرول، خوراک اور ادویات مہنگی ہو جاتی ہیں۔ لیکن بحیثیت ایک بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار کے میں جب یہ عالمی بساط کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اور ہی خاموش اور خوفناک جنگ نظر آتی۔ دنیا کے سپر پاورز ہم سے بہت آگے کی سوچتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ سمندری راستوں پر انحصار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اب دنیا کے نقشے پر ٹینکوں اور میزائلوں کے بجائے ریلوے ٹریک، سڑکوں اور نئی بندرگاہوں کے ذریعے ایک نئی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ عالمی سیاست کی سب سے بڑی بساط کو سمجھیں گے، جسے ہم ٹریڈ کوریڈور یعنی تجارتی راہداریوں کی جنگ کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس نئے عالمی نقشے میں پاکستان کی بقا کہاں کھڑی ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چین کے خوف کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا کی فیکٹری کہلانے والا ملک چین اپنی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 80% حصہ مشرق وسطیٰ سے خریدتا ہے۔ یہ سارا تیل بحر ہند سے ہوتا ہوا ایک بہت ہی تنگ سمندری راستے سے گزر کر چین تک پہنچتا ہے، جسے آبنائے ملاکا کہا جاتا ہے۔ عالمی سیاست میں اسے چین کا ملاکا ڈالیما کہا جاتا ہے۔ چین کو یہ ڈر ہمیشہ کھاتا رہتا ہے کہ اگر کبھی امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ ہو گئی تو امریکی بحریہ آبنائے ملاکا کو بلاک کر دے گی اور چین کی پوری معیشت چند ہفتوں میں ٹوٹ جائے گی۔ اسی خوف سے نکلنے کے لیے چین نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا ہے، جسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہا جاتا ہے، اور اس منصوبے کا سب سے اہم اور سب سے پہلا حصہ ہمارا سی پیک ہے۔ چین کی کوشش تھی کہ وہ اپنے مغربی شہر کاشغر سے سیدھا گوادر تک ایک سڑک اور پائپ لائن بچھا دے تاکہ اسے آبنائے ملاکا کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اس کا مال سیدھا بحیرہ عرب تک پہنچ جائے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جیسے سپر پاور چین کو اتنی آسانی سے عالمی تجارت پر قبضہ کرنے دے دے گی؟ بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ چین کے اس ماسٹر پلان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ایسا پتہ کھیلا ہے جس نے پوری دنیا کی جیو پولیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے ستمبر 2023 کی۔ انڈیا میں ہونے والے G20 اجلاس کے دوران امریکہ کی سرپرستی میں ایک نئے تجارتی وزٹ کا اعلان ہوا تھا، اور آپ جسے جانتے ہیں جسے IMEC یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کا نام دیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ سفارتکاری اور معاشی جنگ کا ایک شاہکار تھا، سب کے سامنے ہے۔ اس منصوبے کے تحت جو مال ہے وہ ان کا متحدہ عرب امارات اور دبئی کے اندر جائے گا، وہاں سے یہ سامان ایک جدید ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے پھر سعودی عرب اور اردن کے صحراؤں سے ہوتا ہوا اسرائیل کی خفیہ بندرگاہوں تک پہنچے گا۔ یہ ایک پلان تھا، اور پھر وہاں سے بحیرہ روم کے راستے سے سیدھا یہ یورپ کی مارکیٹوں میں داخل ہو جائے گا۔ بحیثیت تجزیہ کار اگر آپ اس IMEC منصوبے کا بغور جائزہ لیں تو یہ صرف ایک سڑک یا ریلوے ٹریک نہیں ہے، بلکہ ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا امریکی حکمت عملی ہے۔ اس کا پہلا مقصد بحیرہ احمر اور باب المندب جیسے خطرناک اور غیر یقینی سمندری راستوں کو مکمل طور پر بائی پاس کرنا ہے تاکہ حوثی باغیوں یا ایران کے خطرے سے بچا جا سکے۔ دوسرا اور سب سے بڑا مقصد مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور اسرائیل کو ایک معاشی دھاگے میں پرو کر ان کے سفارتی تعلقات قائم کروانا تھا تاکہ خطے میں امریکی بلاک مضبوط ہو اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکا جا سکے۔ اور تیسرا مقصد انڈیا کو چین کے متبادل کے طور پر ایک بڑی عالمی سپلائی چین کا مرکز بنانا تھا۔ لیکن عالمی سیاست میں کبھی بھی 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیو پولیٹکس کی یہ بساط اس وقت الٹ گئی جب 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ کے پورے نقشے پر خون بکھیر دیا، اور وہ سعودی عرب جو اسرائیل کو تسلیم کرنے اور IMEC منصوبے پر دستخط کرنے کے لیے بالکل قریب تھا، اسے اپنے قدم پیچھے ہٹانا پڑے۔ غزہ کی جنگ نے امریکہ کے اس عظیم الشان IMEC تجارتی کوریڈور کو فی الحال ایک کولڈ سٹوریج کے طور پہ روک دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی تجارتی جنگ جس میں ایک طرف چین کا سی پیک ہے اور دوسری طرف امریکہ اور انڈیا کا IMEC، اس میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان جغرافیائی طور پر تو ایک ایسی گولڈ مائن یعنی سونے کی کان پر بیٹھا ہے نا، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم مشرق وسطیٰ، سینٹرل ایشیا اور دنیا کے 2 سب سے بڑے
उभरती हुई मीशतों चीन और इंडिया के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने इस जुगराफियाई अहमियत को अपने माशी फ़ायदे के बजाय सिस्कोटियों जंगों का किराया वसूल करने के लिए इस्तेमाल किया है। जियोपॉलिटिक्स का एक बेरहम असूल ये भी है कि दुनिया की तिजारत कभी किसी मुल्क के अंदरूनी कमज़ोरियों का इंतज़ार नहीं करती। अगर हम गौर करें तो हमारे पड़ोस में ईरान की चाबहार बंदरगाहों को इंडिया तेज़ी से डेवलप कर रहा है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल की जा सके। दूसरी तरफ अगर कल को मशरिक़ वुस्ता में हालात नॉर्मल होते हैं तो आईमैक रूट फिर से ज़िंदा हो सकता है, जो हमारे समुद्री रास्तों की अहमियत को आधा कर देगा। हम एक तवील अरसा से सी पैक के फ़वाइद अवाम तक मुंतकिल करने में भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि हमारी अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी की सूरत हाल ने गैर मुल्की सरमायाकारियों को हमेशा खौफज़दा रखा है। आज की दुनिया में कोई भी मुल्क सिर्फ एटम बम या बड़ी फ़ौज की वजह से सुपर पावर नहीं कहलाता, बल्कि माशी तसल्लुस और आलमी सप्लाई। अब आप चीन को देखें, चीन का जो किरदार है वो इसे सुपर पावर बना रहा है, उसकी मईशत बना रही है। पाकिस्तान के पास अब भी वक्त है कि वो कसीरुल जिहती खारजा पॉलिसी अपनाए। हमें खुद को किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने से बचना होगा। हमें खित्ते में राब्ते का मरकज़ बनना होगा। जिस दिन पाकिस्तान की बंदरगाहों और सड़कों से गुजरने वाला गैर मुल्की माल अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू पैदा करने लगा ना, उस दिन ना हमें IMF के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और ना कोई आलमी ताकत हमें माशी पाबंदियों की धमकी दे सकेगी। हमारी असल जंग अब सरहदों पर तो नहीं रही ना, बल्कि अपने मुल्क के एक पुरअमन तिजारती और माशी राहदारी बनाने में है। अगर आलमी सियासत की एक गहरी और गैर जानिबदार हकीकत आपको समझ आई है और आप रिवायती बयानों से हट कर दुनिया को इसी तर्जियाती निगाह से देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बने और कमेंट सेक्शन में बताइए कि पाकिस्तान को आलमी तिजारती जंग में अपना मकाम बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए।